ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ادھر چوک کے اندر وہ بڑا بینر لگ گیا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ ابلیس کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے طریقے پہ نہیں منا رہا. ان سے پوچھے یہ آپ کا طریقہ کب شروع ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 800 سال بعد. نبی علیہ السلام کا تو طریقہ یہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ پوری دنیا کا راشن اکٹھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں روزے کی بجائے، اور اس کو نام دیا ہوتا ہے انہوں نے عید کا. اور پھر جب پوچھے کہتے ہیں عید والے دن تے تمہیں پتہ روزہ نہیں ہوتا، تو اے تسی منو دسدے ہو؟ میں تو تمہیں نبی علیہ السلام کا فرمان دسدا پیا ہاں کہ آپ نے اپنی خوشی جڑی ہے قرآن کی خوشی اور اپنی پیدائش کی خوشی، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن اور جشن میلاد تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کے منایا، اور آپ جو ہے وہ راشن کے ذریعے مناتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں سے ہتھیا کے. ادھر تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، پنڈی میں آپ چلیں گے گاڑی کے آگے آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک آپ کچھ نہ دیں وہ آپ کی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے. یہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ اس طریقے سے میلاد منانا ہے. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نا جی، دو گھر ہیں، ایک کے اندر میلاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے اسی کو خوشی ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو نہیں خوشی. تو سر پھر اس کی ہم نے دعائی ان کو دی ہے نا. ربیع الاول سے 2 مہینے پہلے محرم بھی گزرا ہے. 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا اور آہو بکا تھا، نوحہ ہو رہا تھا. دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی بھی چل رہا تھا. یہ والا گھر شیعہ کا تھا، یہ بریلویوں کا تھا. تو آپ بتاؤ کہ محبت اہل بیت کس میں ہے؟ جس گھر میں نوحہ ہو رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کر کے، یا اس گھر میں کہ جہاں پہ نہ کوئی نوحہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ جی اس طرح کے طریقے سے تو نہیں محرم منانا ہوتا نا، تو اس طرح کے طریقے پہ میلاد بھی نہیں منانا ہوتا. آپ ویسے کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کریں، محرم میں بھی کریں، میلاد میں بھی کریں، جلسے کریں سیرت کے اوپر، سورت کے اوپر، میلاد کے اوپر، ہم بھی کرتے ہیں پروگرام. لیکن یہ جو آپ نے باقی ایکٹیویٹیز پھر اس کو دنیاوی برتھ ڈے کے ساتھ ریلیٹ کر کے، اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، تو دین کا بالکل جنازہ نکال کے رکھ دیا ان ایکٹیویٹیز نے. ان ایکٹیویٹیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میرے خیال اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ واقعی بابوں کا خدا کوئی اور ہی ہے، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ کتابوں کا جو جہاں ہے نا جی، یہ وہ ہے جو آسمان سے دین نازل ہوا ہے، اور بابوں کا جو جہاں ہے وہ ادھر سے خود ہی انہوں نے اپنا جہاں بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ وکرا جہاں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے اور وکرا جہاں ہوتا ہے. تو سر آپ دیکھ لیں پھر وکرا جہاں کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے. ٹھیک ہوگا جی.